نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی نیکسٹ ویڈیو۔ آج میں پھر آپ کے سامنے بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ آج میں بیان کروں گی حابیل اور قابیل کا واقعہ، یعنی قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا اور حابیل اور قابیل کون ہے۔ اسی موضوع پہ آج میری گفتگو ہوگی۔ آپ کو اسلامک ایجوکیشن یا دینی معلومات میں کوئی انٹرسٹ ہے یا آپ اسلامک ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کسی نبی کو بھیجا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہمارے سب سے پہلے نبی اگر کوئی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سب سے پہلا انسان روح زمین پہ کسی کو بنایا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کے دنیا میں رکھا، جب ان کی سزا پوری ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ازواجی زندگی گزرنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد دینا شروع کر دیا۔ لیکن جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب اولاد ہوتی تو ایک دن میں دو اولاد ہوتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک دن میں پیدا ہوتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی ہر وہ چیز کے لیے قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وہ چیز کے لیے قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو 9 مہینے میں اولاد دے، یا اللہ تبارک و تعالی چاہے تو 9 گھنٹے میں اولاد دے، کیونکہ اس وقت زمین پر انسان کی تعداد بھی بڑھانی تھی۔ اس وجہ سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ جب اسی طریقے سے سلسلہ شروع ہوتے گیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے بیٹا حابیل ہوا، اس کے ساتھ یہودا ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی سب سے پہلے، جن کا نام تھا حابیل، اور جو بیٹی تھی ان کا نام تھا یہودیہ۔ اس کے بعد دوسرے دن اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ان کے یہاں تو وہ قابیل تھا، اور اقلیمہ جو ان کی بیٹی تھی اقلیمہ پیدا ہوئی۔ لیکن اقلیمہ جو تھی کافی خوبصورت نہایت ہی جمیل و خوبصورت تھی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون چلتا تھا۔ یہ نہیں کہ ابھی کے وقت سے قانون چلنا شروع ہوا ہے، لیکن جب پہلے نبی دنیا میں جب تشریف لائے تب سے قانون چلنا شروع ہو گیا۔ ایسا ہوتا تھا جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اولاد ہوتی تھی، پہلے دن بیٹا یا بیٹی ہوتا تھا یا ہوتی تھی، تو دوسرے دن جو بیٹا یا بیٹی ہوتی تھی تو وہ بیٹا جو پہلا والا بیٹا ہوتا تھا، جو اولاد ہوتا تھا، وہ دوسری والی جو پیدا ہوتی تھی دوسری والی بیٹی سے نکاح ہوتی تھی، اور جو پہلا جو بیٹا ہوتا تھا اس کی دوسری والے میں جو بیٹی پیدا ہوتی تھی اس سے نکاح ہوتا تھا، اور جو دوسرا بیٹا ہوتا تھا اس کی نکاح پہلے والی جو بیٹی ہوتی جو پہلے جو پیدا ہوئی تھی اس سے ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آئیے، جب حابیل اور قابیل جب پیدا ہوئے، حابیل کے ساتھ یہودیہ پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی جو بے حد جمیل و خوبصورت تھی۔ اب یہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونی تھی اور قابیل کا جو نکاح ہے یہودیہ سے ہونی تھی، جو حابیل کی جو بہن تھی ان سے ہونی تھی، اور یہ جو اقلیمہ جو تھی یہ قابیل کی سگی بہن تھی، یعنی دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور حابیل کا جو نکاح تھا اقلیمہ سے ہونی تھی۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے، جب قابیل اقلیمہ کی خوبصورت
حسن و جمال دیکھ کر حضرت قابل کو اکرمہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ جب حابل کا نکاح اکرمہ کے ساتھ ہوتی ہے تو قابل کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا، میں اکرمہ سے محبت کرتا ہوں، میں اکرمہ سے شادی کروں گا، میں جب بھی کروں گا تو اکرمہ سے شادی کروں گا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتا، کیونکہ قابل جو رہتا ہے اس کو اکرمہ سے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو قانون لگے ہوئے ہیں، جب حابل کی جو بہن یہودیہ تھی ان کی نکاح قابل سے ہونا تھا، اور حابل کا نکاح اکرمہ سے ہونا تھا، لیکن قابل کو اکرمہ سے محبت ہو جاتی ہے، اکرمہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو امپوسیبل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون لگا کر بھیجا ہے کہ پہلے دن بیٹا یا بیٹی ہوگی، اس کے دوسرے والے جو اولاد ہوں گی اس سے ان کا نکاح ہونا ہے۔ یہ تو امپوسیبل ہے، حابل کی نکاح اکرمہ سے ہوگی، قابل کا نکاح یہودیہ سے ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ قابل اکرمہ سے نکاح کر لے۔ لیکن قابل اپنے ضد پہ اڑا رہا کہ میں جب کروں گا تو اکرمہ سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قانون نہیں بنایا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑ سکتے۔ پھر بھی قابل جو ہے ضد پہ اڑا رہا، وہ ضد کرتا رہا کہ میں جب شادی کروں گا تو اکرمہ سے کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اس کی شادی اکرمہ کے ساتھ ہوگی۔ تو دونوں بھائیوں نے بکرے لی، اور ایسا ہوتا تھا، شریعت میں یہ بات ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ آگ نہ کالی نہ پیلی نہ لال ہوتی تھی، بلکہ ایک آگ آتی تھی جو بہت ہی سفید کلر کی ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے قربانی کو قبول کی جاتی تھی۔ جب حابل اور قابل جب اپنے قربانی کو پیش کرتے ہیں تو آسمان کی طرف سے ایک سفید آگ آتی ہے، اور حابل کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جیسے ہی یہاں پہ حابل کی قربانی قبول ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل کی قربانی کو قبول فرمایا ہے، حابل کی شادی جب بھی ہوگی تو اکرمہ کے ساتھ ہوگی، جب بھی شادی ہوگی تو اکرمہ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن یہ قابل ضد پہ اڑا رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے اسی وقت حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک قابل ایک کونے میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا۔ اسی وقت شیطان جو ابلیس جو مردود ہے اس نے تو قسم کھائی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا روح زمین پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اسی وقت سے عہد کر لیا کہ اے اللہ جب تو اپنی امت کو دنیا میں بھیجے گا، میں تیری امت کو جب وہ سیدھے راہ پہ چلیں گے میں اسے غلط راہ پہ لے کر جاؤں گا۔ قابل اسی وقت، کیونکہ اب اس مردود ابلیس کو موقع مل چکا تھا کہ کس طریقے سے قابل کو بہکایا جائے، کس طریقے سے قابل کو اسلام سے ہٹایا جائے، تو وہ ابلیس مردود جو ہوتا ہے ایک بزرگ کے شکل میں آ کر قابل کے پاس جاتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرتا ہے، اس طریقے سے بھڑکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قابل تیرے ہی حق میں اکرمہ ہے، تو اس قربانی کی باتوں میں مت سوچ، جو قربانی قبول ہو گئی وہ حابل کا حصہ نہیں ہے، وہ حصہ تیرا ہے، تو اکرمہ سے شادی کر، وہ اکرمہ تیرے حصے کی ہے، تو اکرمہ سے شادی کر لے۔ اتنا کہتا ہے، قابل کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرتا ہے وہ ابلیس مردود شیطان، جو کہ آج ہم تمام امتیوں کو، تمام انسانوں کو ابلیس جو غلط راہ پہ لے کر جاتا ہے، وہی کام وہ برسوں سے کرتے آ رہا ہے۔ جب قابل کو
یہ بات کہتا ہے کہ تیرے حق میں اقلیمہ ہے، تو حابل کی نکاح اقلیمہ سے نہ ہونے دے، تیرے حق میں ہے۔ تو قابل کہتا ہے کہ میں ایسا کیسے نہ ہونے دوں، میں ایسا کیا کروں جو حابل کی نکاح اقلیمہ سے نہ ہو۔ تو مردود شیطان ابلیس نے کہا تو ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابل کو قتل کر دے، بڑا پتھر اٹھا اور اس کے سر پہ مار اور وہ مر جائے گا۔ اب یقین مانے اس وقت تک آج تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی، آج تک کوئی مرا نہیں تھا، لیکن یہ پہلی موت ہے۔ اگر سب سے پہلے کسی کی موت ہوئی ہے تو وہ حابل کی موت ہوئی ہے قابل کے ذریعے۔ تو قابل اس ابلیس مردود کی بات میں آ کر ایک بڑا پتھر اٹھاتا ہے، بڑا پتھر اٹھا کر حابل کے سر پہ مارتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا مرڈر اگر کسی نے کیا تو وہ قابل نے حابل کا کیا۔ تو سب سے بڑا پتھر اٹھا کر حابل کے سر پہ مارتا ہے۔ حابل کے سر پہ جیسے ہی مارتا ہے، حابل اسی وقت وہ مر جاتا ہے۔ اب اس قابل کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اب میں یہ اپنے بھائی کا جو قتل کیا ہوں، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں، اس کو کیسے کیا کروں، اسے اتنا بھی یہ نہیں پتا تھا۔ اس وقت تک بھی اس کو پتا نہیں تھا، کیونکہ سب سے پہلے اگر کسی کا موت ہوا تو وہ حابل کی موت ہوئی ہے۔ دنیا میں اگر سب سے پہلے کسی کی موت ہوئی ہے تو وہ کس کی موت ہوئی ہے؟ وہ حابل کی، وہ بھی کس کے ذریعے؟ قابل کے ذریعے۔ اب اسے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اب حابل کی تو موت ہو گئی ہے، حابل کو تو میں نے بڑا پتھر اٹھا کر مار دیا، اب میں کیا کروں گا، اب میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 2 کوے کو بھیجا۔ اب 2 کوے کو بھیجا، یہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے کو آسمان سے بھیجا۔ 2 کوے جیسے حابل اور قابل جس طریقے سے لڑا کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ دونوں کوے آسمان سے لڑتے ایک دوسرے کو چونچ مارتے ایک کوہ دوسرے کوے کو مار دیتا ہے۔ چونچ مارتے جیسے حابل اور قابل ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے، اسی طریقے سے یہ دونوں کوے ایک دوسرے کو مارتے آتے ہیں، ایک کوہ دوسرے کوے کو مار دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک کوہ دوسرے کوہ کو مار دیتا ہے۔ جب وہ زمین پہ وہ کوہ گرتا ہے تو ایک کوہ اپنے پیر سے زمین کو کھود کر دوسرے کوے کو دفنا دیتا ہے۔ جب قابل یہ سب دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ اسی طریقے سے کرتا ہے، اپنے پیر کو اسی طریقے سے کرتا ہے، قبر کھودتا ہے اور اپنے بھائی کو دفنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا کس طریقے سے قابل نے حابل کا قتل کیا۔ آخر کس وجہ سے؟ ایک لڑکی کی وجہ سے، ایک لڑکی کے حسن و جمال کی وجہ سے کسی کی قتل ہوئی ہے تو وہ حابل کی قتل ہوئی ہے۔ آج لوگ دنیا میں اس طریقے سے مشغول ہو گئے ہیں، آج لوگ دو ہی چیزوں کے پیچھے اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں، ایک تو سب سے پہلے مال اور دوسری کوئی چیز ہے تو وہ لڑکی اور اس کو حسن و جمال دیکھ کر اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں جس کا کوئی حد نہیں۔ آج تو اس طریقے سے قتل ہو رہی ہے ایک لڑکی کے لیے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجا اس سے پہلے ہی آپ کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں بنا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے باری کا انتظار کرے، کیونکہ نکاح ہر کسی کو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کی جوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دیکھا کس طریقے سے قابل نے حابل کا قتل کیا، قابل نے حابل کا قتل کیا۔ یہ تھا واقعہ حابل اور قابل کا، کس طریقے سے قابل نے حابل کا قتل کیا۔ آپ کو اسی طریقے سے اسلامک انفارمیشن یا اسلامک نالج چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اسلامک نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔